السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 سے کرنا ہے۔ رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور جو شیطان کا واقعہ وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربُّکَ تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ اپنا جانشین یا ایک خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا کیا تجعل تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں یعنی زمین میں، ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے، وَيَسْفِكُ اور بہائے گا الدماء خون، حالانکہ نحن ہم نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا واسطے تیرے۔ قولا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے یا تم علم رکھتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ زمین میں انسان کو پیدا کیا جائے اور اس سے پہلے زمین میں جن یعنی جنوں کو یہ نیابت دی گئی تھی وہ یہاں پر نائب بنائے گئے تھے، تو اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا اور اس کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو چونکہ اس کام میں فرشتوں کو بھی مامور ہونا تھا، آپ یہ دیکھیں وہ مدبرات امور ہیں، بہت سارے معاملات طے پاتے ہیں، یعنی زمین سے اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف اور آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اس کام میں کے بارے میں بتایا کہ یہ ہونے لگا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ یا نائب بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا جانشین ہے یا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ ان دا سینس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس زمین میں وہ یعنی کہ ایک طرح کی حکومت کرتا ہے، یعنی مقتدر اعلیٰ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی تمام تر اختیارات ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہی انسان اس دنیا میں حکومت کرے، یہ دراصل ہے نائب کا مطلب۔ اور اس کے بعد یعنی کہ نسلوں پہ نسلیں آتی ہیں، جیسے ایک انسان دوسرے کا نائب بنتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو آزما رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں ان کی آزمائش کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ نیابت کی ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسانوں سے پہلے زمین پر جن آباد تھے اور یہ نیابت کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ زمین میں خوب فساد کیا، جو یہاں پر میں یفسد فیہا نظر آ رہا ہے نا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور انہوں نے زمین میں خوب خون بہایا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان جنوں کو مار مار کر پانیوں کی طرف بند کیا۔ اور اسی میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس بھی تھا جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور اتنا مقرب ہوا کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، لیکن اس کے دل میں چونکہ سرداری کی خواہش تھی اور وہ جو اس کی عبادت تھی وہ دراصل خالص نہیں تھی، ٹھیک ہے، ادروائز عبادت گزار تو بہت تھا، لیکن جب اس کو یہ آزمائش آئی کہ اللہ کے حکم سے اس کو اللہ ہی کی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا پڑا
تو اس کا تکبر سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پلان فرشتوں کے سامنے رکھا ہے، تو فرشتے دراصل وہ جو اس انسان سے پہلے جن زمین پر آباد تھے اور جو انہوں نے زمین پر کیا، اس کے مطابق ہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی ایک ایسی مخلوق جس کو، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ایک ایسی مخلوق جس کے پاس اختیار کی آزادی ہوگی اور وہ جو چاہے وہ کر سکے گی، تو ایسا ہوگا کہ وہ زمین میں خوب فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت انسان اگر شر پر اتر آتا ہے تو کتنا زیادہ فساد کرتا ہے نا، املاک کو تباہ کرتا ہے، جانوروں کو تباہ کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کیسا بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، اسی زمین پر ایسی وحشیانہ سزائیں انسان کو دی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جیسا قتل و غارت اس وقت زمین پر موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم یا اللہ تیری تسبیح، تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں تیری تعریف کرتے ہیں، اور تجھے ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو ملائکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، وہ احکامات کے بجا لانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تحمید اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے، جو حکم دیے جاتے ہیں اس کو وہ بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں اور جنوں میں کیا ہے کہ ان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے، لیکن انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو حق کو قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار لے، اور چاہے تو حق کا انکار کرے اور باطل کی پیروی کرے اور زمین میں باطل پھیلائے، یعنی اس کے پاس یہ آزادی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے نا کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک طرح سے اپنی بات رکھی، تو یہ دراصل ان کا کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ انسان کی تخلیق کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ جیسے بھی میں نے بتایا کہ جب انسان کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے تو بہت ہی کم ایسے ہیں جو کہ اس اختیار کی آزادی کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں نے پھر یہ یعنی ذہن میں ان کے خیال آیا کہ اگر انسان کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے تو اس کام کے لیے تو ہم بھی موجود ہیں، اور پھر یہ کہ ہم اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ ہم جو حکم یا اللہ تو ہمیں کرتا ہے ہم وہ بجا لاتے ہیں، یعنی ہماری طرف سے تو آپ کو وہ خطرات بھی نہیں ہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں کہ ان کو اختیار دیا جائے گا اور وہ اختیار کا غلط استعمال بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحت بہتر جانتا ہوں جس کی بنا پر میں ان ذکر کردہ برائیوں کے باوجود بھی اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء، شہداء اور صالحین بھی تو انہی انسانوں میں سے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء ہیں، اور ان میں سے بھی 5 اولو العزم انبیاء ہیں، اور پھر افضل الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ سبحان اللہ، ایک ایسا کردار کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی روحانی جسمانی خصوصیات سے نوازا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آپ کے شمائل بیان کیے جائیں تو ہم یعنی ختم نہیں کر سکتے اس کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا جا رہا ہے اور آج تک بے شمار کچھ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ کہ ہاں انسان اور اس کے بارے میں آپ کو یہ میں کہنے لگی تھی، ایک پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو انسانوں کے لیے تخلیق کر دیا، ٹھیک ہے۔ زمین کی تمام تر اشیاء، خواہ وہ جاندار ہیں یعنی اور پودے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں نا وہ انسانوں کے اختیار میں دے دی گئیں۔ آپ یہ دیکھیں گے بڑے بڑے قوی الجثہ جانور ہیں جو انسانوں کے اختیار میں ہیں، اونٹ کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، انسان کا ایک معمولی سا بچہ ان کو کہاں کہاں لیے جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جنوں کو اگر پہلے اختیار دیا گیا تھا تو ان سے یہ اختیار چھین کے اب یہ انسانوں کو دیا گیا، اور اگرچہ کہ جنوں کے پاس جسمانی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن جسمانی طاقت کے لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے وہ انسانوں کے 10 سال کے بچے کے برابر ہوتے ہیں، یعنی ان کی عقل اتنی ہی ہوتی ہے۔
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے پاس جو ہے وہ جسمانی قوت تو اب اتنی نہیں رہی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قد بھی چھوٹے ہو چکے ہیں اور جس طرح کی طاقت جنوں کے پاس ہوتی ہے وہ نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عقل دی اور اس کی وجہ سے جو وہ تسخیر کر رہا ہے ساری کائنات کو، وہ ہمارے سامنے ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسانوں کو سجدہ کریں. یعنی اللہ نے اپنی تمام تر مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا. یہ ذرا بڑا سوچنے والی بات ہے. اور لیکن ہمیں کیوں پیدا کیا جب سب کچھ تو ہمارے اختیارات میں دے دیا گیا؟ لیکن ہم سے کیا مقصود ہے؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اونٹ کا کیا مقصد زندگی ہے کہ اس کو انسان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے. اس کی تمام چیزیں انسان استعمال کر سکتا ہے، اس پہ سواری کرتا ہے. ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریات میں آتا ہے کہ ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں. نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کیا ہے؟ غلامی ہے دراصل، کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، ہم اس کا حکم مانیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، اسم کی جمع ہے، کلہا، سارے کے سارے، سب کے سب. یعنی زمین پر جو تمام تر اشیاء تھیں ان کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. اور علم کی ابتدا نام سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کے سامنے 4 پایوں والی ایک چیز ہے جس پر بیٹھا جا سکتا ہے، تو ہم نے اس کو کرسی کا نام دے دیا، ٹھیک ہے. اب کرسی کا نام لیتے ہی ذہن میں ایک پوری چیز ایک آ جاتی ہے نا مجسم ہو کے کہ وہ کیا چیز ہوگی. صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء سکھا دیے، علم دے دیا. ثم پھر عرضہم، پیش کیا ان کو. عرض کا مطلب ہوتا ہے نا پیش کرنا. علی الملائکۃ، فرشتوں پر. فقالا، تو فرمایا. انبئونی، بتاؤ مجھ کو. باسمائی، ان کے نام، نام ان ہاؤلائی، ان کے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم اس اپنے اعتراض میں سچے ہو کہ اب اس سے مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو. یعنی یہاں پر دراصل ایک طرح کی علم کی فضیلت یا برتری کو ثابت کیا جانا تھا. قالو، وہ کہنے لگے. سبحانہ کا، پاک ہے تو. لا علم، نہیں علم. لنا، ہمارے لیے. الا، مگر. ما، جو. علمتنا، سکھایا تو نے ہم کو. یعنی فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ اب ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہم کو دیا ہے، اور ہمیں تو ان اسماء کا علم نہیں سکھایا گیا، وہ تو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا. انکا، بے شک آپ. انتا، آپ ہی. العلیم، علم والے ہیں. الحکیم، حکمت والے ہیں. یعنی آپ ہی خوب جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکیم ہیں. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے موقع محل کے مطابق رکھنا، بروقت فیصلہ کرنا، دانش مندی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں حکمت میں مختلف مفہوم آ جاتے ہیں. تو آسان اس کو کر کے آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ یا اللہ تو جو فیصلہ کرتا ہے اس کی حکمتیں بھی آپ ہی کو معلوم ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، مثبت منفی سب کچھ آپ کے ہی علم میں ہے، اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بھی آپ ہی کے علم میں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہیں. ان کے پاس صرف حال کا علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ازل سے ابد تک کے تمام علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حکیم بھی ہیں، یعنی ان کے فیصلے بھرپور عقل اور دانش پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی جھول نہیں ہوتا. وہ تو ہمیں بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسا نعوذ باللہ چیز نظر آتی ہے کیونکہ ہمیں فیصلوں کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. قالا، فرمایا. یا آدم، اے آدم علیہ السلام. انبئہم، بتاؤ ان کو. باسمائہم، ساتھ ان کے نام. فلما، پھر جب. انبأہم، اس نے بتا دیے ان کو. باسمائہم، ان کے نام، یعنی ان اشیاء کے. قالا، فرمایا. الم اقل، کیا نہیں. اقل، میں نے کہا تھا. لکم، تمہارے لیے. انی، بے شک میں. عالم، میں جانتا ہوں. غیبہ، غیب، چھپی باتوں کو، بھید. السماواتی، آسمانوں کے. والارضی، اور زمین کے. وعالم، اور میں جانتا ہوں. ما، جو کچھ. تبدون، تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم، اور جو کچھ تم. تکتمون، تم چھپاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو.
تو آدم علیہ السلام نے تو ان کے نام بتا دیے کیونکہ ان کو سکھائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپی باتوں کو جانتا ہوں، اور میرے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ناموں سے یہاں پر مراد اشخاص یعنی لوگوں کے اور اشیاء کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نام کیا کرتا ہے، کسی بھی چیز کی پوری خاصیت اور فائدے کو ظاہر کر دیتا ہے. جیسے ابھی میں نے کرسی کی مثال دی، ٹھیک ہے، کہ کرسی کا ذہن میں آتے ہی ہمیں پتہ ہے اچھا کرسی پہ بیٹھا جاتا ہے، اس پر ٹیک بھی کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ الہام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اور پھر جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب بیان کر دیے جو فرشتے بیان نہ کر سکے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت ظاہر کر دی کہ جو اس مخلوق کو دیا جا رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما دی. جیسے میں نے بھی بتایا کہ انسان کو جسمانی طاقت اتنی نہیں ملی ہوئی، اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جنوں کے پاس ایک طاقت یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کارنامے اس وقت انسان دنیا میں سر انجام دے رہا ہے، حیرت ہوتی ہے یعنی کہ کس طرح کی ایجادات ہیں اور تسخیرات ہیں جو کہ انسان کرتا چلا جا رہا ہے اس کائنات میں. تو وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ اس علم ہی کی وجہ سے ہیں جو اس کو عطا کیا گیا، اس عقل و دانش کی وجہ سے ہیں جو کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی گئی. تو جب یہ حکمت اور اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے علم و فہم کے کم ہونے کا اعتراف کر لیا. یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم ایک الگ مخلوق ہیں، جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو انسان کو دیا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور فرشتوں نے جب یہ اعتراف کیا تو آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بھید میں ہی جانتا ہوں. تو اس سے ظاہر ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے اختیارات میں، اس کے علم میں، اس کے غیب کے علم میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا ہی علم دیے گئے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. وہی جو احکامات ان تک آتے ہیں وہ ان کو بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں تو وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر بھی کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے، چاہے ہمارے دلوں کے بھید ہیں، خواہ کچھ بھی ہے، یا یہ کہ فرشتوں نے اس وقت جو اعتراض کیا تھا یا بات کی تھی اللہ کے سامنے، اس کے پیچھے ان کے یعنی کیا ان کے ذہن، ان کے اندر کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ظاہر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد کیا ہوا، اور جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، یعنی سارے فرشتوں نے، واو والی فینٹ پہ آ رہا ہے نا، فسجدوا سارے نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے. ٹھیک ہے، ابلیس کے بارے میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ یہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے مقرب فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا. ٹھیک ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا کہ نعوذ باللہ انسان کو رب بنایا جا رہا تھا، بلکہ وہ جو پیچھے علم کی فضیلت ثابت ہوئی نا، تو یہ تعظیم دی جا رہی تھی، تکریم کی جا رہی تھی انسان کی، اور آدم علیہ السلام کو یہ عزت دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس فرشتوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو سجدہ کریں. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. پھر انسان کو سجدہ کرنے کا حکم جو تھا وہ فرشتوں کو تھا، اور اس میں ابلیس کو بھی یہ حکم شامل تھا. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ ہوتا نہیں ہے جو خود اپنی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس بڑائی میں پڑ گیا، اس تکبر میں پڑ گیا کہ میں اس مخلوق کو سجدہ کروں جس کو اب پیدا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور انجام اس کا کیا ہوا، اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے.
ٹھیک ہے. تو گویا اس نے پہلی بات یہ کی کہ نافرمانی کی، اور دوسرا اس نے تکبر کیا. اور یہ اس نے کیوں کیا؟ حسد کی وجہ پر. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اس کے دل میں کیا تھا کہ وہ اللہ کی اتنی عبادت کرنے لگا ہوا تھا، زمین پر اس کو اقتدار چاہیے تھا، اختیارات چاہیے تھے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک مخلوق جو اب پیدا کی جا رہی ہے اور مجھے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ حسد میں پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب انسانیت کی دنیا میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا کرنے والا ابلیس ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. مطلب یہ کہ یہ پہلا ہی حکم تھا جس سے یعنی اس نے انکار تو کیا، لیکن یہ اللہ کے علم اور تقدیر، یعنی جو علم تقدیر ہے اس کے مطابق اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہے. یعنی بعد میں بھی آگے دیکھیں کہ کچھ روایات ایسی آتی ہیں کہ اس کو اگر کہا جائے کہ وہ یعنی پلٹ آئے حق کی طرف، تو اس کو کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرو، تو ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو اس کا تکبر اور نافرمانی ہے یہ اس کی گھٹی میں پڑ گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. آج اتنا ہی کرتے ہیں، یہاں تک ہی. اور اس میں جو ہمیں سیکھنے کی بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے، کچھ جو آیات ہم نے آج کی ہیں. ایک تو علم کی فضیلت اور اہمیت پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک تو بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو انسانوں کے لیے تسخیر کر دیا. ٹھیک ہے. فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کے لیے ہی مختلف معاملات کو طے کرتے ہیں، اور ان کو سجدہ کرا دیا گیا آدم علیہ السلام کے سامنے. یعنی آدم علیہ السلام کی فضیلت جو تھی وہ فرشتوں پر بھی ثابت ہو گئی. اور ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور بنیادی طور پر یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنوں کا باپ ہے یا ان کا سربراہ ہے. تو اور پھر یہ کہ جنوں سے نیابت لے کر انسان کو دے دی گئی، تو مطلب یہ کہ جنوں کو بھی انسانوں کے ماتحت ایک طرح سے کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور ساری مخلوقات جو زمین پر ہیں اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سب انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے. لیکن انسان سے کیا مطلوب ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. اور وہ بندگی کا مفہوم ہمیں یہاں پر سمجھ آ رہا ہے کہ مکمل بندگی، جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو انسان مان جائے. اب شیطان کا کیا معاملہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتا تھا، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کی ہی نہیں مانی اس نے. ٹھیک ہے. حسد اور تکبر میں پڑ گیا. تو اس پوائنٹ پر خود کو دیکھا کریں کہ جب کوئی اللہ کا حکم آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا آپ اس حسد میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں یہ حکم اس کو کیوں نہیں دیا گیا، مجھے کیوں دے دیا گیا، یا یہ کہ فلاں کو تو اتنا عطا کیا گیا ہے تو وہ تو عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو اتنا دیا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے. یا پھر بعض اوقات ہمارے اندر اپنی ہی بڑائی کا احساس بہت زیادہ آنے لگتا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ انسان کی فضیلت مسلم سے یعنی ثابت کر دی گئی، تو ہمیں علم دیا گیا ہے، تو بعض اوقات اسی کی بڑائی انسان کے اندر بہت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے اور اللہ کا ہی حکم ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے. اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتا. تو اللہ کی نہ ماننا بھی انسان کو کفر میں شامل کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے شیطان کے لیے آ رہا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو وہ اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اور لیکن اللہ کی نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو کافروں میں سے ہو گیا. اور ایک علم کی فضیلت اور اہمیت بڑی یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری نجات آخرت میں، ہماری کامیابی کا دار و مدار اس علم پر ہی ہے کہ ہم یہ علم حاصل کریں، اور خاص طور پر وحی الہی. دنیا کا علم بھی ہم اپنے فائدے کے لیے حاصل کرتے ہیں، اس سے بھی ہم اپنی آخرت ہی کمائیں، لیکن وحی الہی کا علم، اور اس میں سب سے بڑھ کر قرآن اور حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مابین چھوڑی کہ اس کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے اپنا، کہ عموماً آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسے ہم عورتیں ہیں تو شروع میں بہت اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں تو کتابیں بند ہو جاتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات کوئی لڑکی بڑی نیک ہے، قرآن و حدیث سیکھ رہی ہے، لیکن شادی کے بعد وہ چیز اس کی زندگی سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو
علم کی اہمیت تو مسلم ہے، اور یہ علم ہمیں موت تک حاصل کرتے رہنا ہے اور اپنی ممکن حد تک اس پر عمل کرتے رہنا ہے اور تکبر میں نہیں آنا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کا علم سیکھیں، سکھائیں، اس کو اپنے عمل میں شامل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔